السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہو عائزہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانیہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ. عائزہ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ معاشرہ کیسے بدلے گا. کتنی برائیاں ہیں نا. لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں اور وہی لوگ لیڈرشپ میں بھی آتے ہیں، تو چینج کیسے آئے گا؟ مجھے تو اس سے سورہ نساء کی آیت یاد آ گئی کہ جب کفر کرنے والے لوگوں کو جب لیڈرشپ ملتی ہے تو وہ کھجور کی گٹلی میں سوراخ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی لوگوں کو حصہ نہیں دیتے، سارے حق مار دیتے ہیں. اچھا، اور کیا کیا بیان ہے سورہ نساء میں؟ یار سورہ نساء میں تو ایک سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا پورا پلان آف ایکشن موجود ہے. انہیریٹنس لا سے لے کر کرمنل پنشمنٹ، اور ایک سٹیبل سوسائٹی تبھی بنتی ہے جب ان میں کمزور لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس کا نام تو سورہ نساء ہے، جس کا مطلب ہے عورت، تو اس کا سوسائٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس سورہ میں تو عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے نا. اچھا سوال ہے. پتہ ہے اس سورہ میں نساء کا لفظ 20 سے زائد مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور مزے کی بات کہ ایک سوسائٹی کو شیپ ہی عورت کرتی ہے، کیونکہ اس نے ماں بن کے تربیت کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت مینٹل اور فزیکل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اس لیے عورت کے ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر لازم کر دیا کہ ان کا خیال رکھیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا حقوق تو فیمنزم نے دیے، تو یہ سورہ پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اصل حقوق تو قرآن نے دیے ہیں. کیونکہ اس دور میں مرد ان گنت شادیاں کر لیتا تھا، اس کو چاہے چھوڑ دیتا تھا، اور زبردستیاں شادیاں کروائی جاتی تھی عورتوں کی، اور عورتوں کو تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. لیکن اس سورہ میں واضح طور پر حقوق اور فرائض دونوں مردوں اور عورتوں کے بتا دیے گئے ہیں. اچھا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں. سب سے پہلے عورتوں کے بیسک 5 حقوق ہیں جو اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا وراثت کا حق، جو کہ آیہ نمبر 11 سے 14 تک تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو اور بہن کو کن صورتوں میں کتنا وراثت میں حق ہوتا ہے. دوسرا، عورت کی پسند اور مرضی کے خلاف شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ آیہ نمبر 19 سے واضح ہوتا ہے. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، کہ نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم زبردستی ان کے وارث بن جاؤ، ان عورتوں کے وارث بن جاؤ. اور اگلی آیت میں آتا ہے کہ اسے مہر واپس نہیں لے سکتے جب تک وہ خود خلا نہ لے لے، اور ہرگز اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ اس مقام تک پہنچے. تیسرا حق آیہ نمبر 25 میں واضح ہوتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو انہیں ان کے مہر معروف طریقے سے، مطلب حق مہر وہ عورت کی مرضی سے دیا جائے گا. چوتھا، آیہ نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، جس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، اور ان کا نان نفقہ دینے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. تم سوچ رہی ہوگی کہ اس میں ہمارا حق کہاں پر ہے؟ عورتوں کا حق ہے کہ مرد اپنی گھر کی عورتوں کی ایموشنل، فائنینشیل اینڈ فزیکل نیڈز کا ذمہ دار ہے، اور ایکسکلوسیولی مال خرچ کرنا مرد پر فرض ہے، کیونکہ یہاں پر اسپیشلی مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس مرد کو فضیلت دی گئی ہے. اور جو مال اس کو دیا ہے واپس نہیں لے سکتا، اور اس کا کمایا ہوا مال بھی اس کا نہیں ہوگا، وہ مرد ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ مرد ذمہ دار ہے کہ وہ عورت کی ایموشنل اور فزیکل پروٹیکشن کرے. مطلب ایک مرد کو گناہ ہوگا اگر اس کی وجہ سے اس کی گھر کی عورت ہرٹ ہوئی ہو، اس سے ہارشلی بات نہیں کر سکتا، مال دینے سے منع نہیں کر سکتا جتنا اس کا حق ہے، اور اس پر تشدد تو بالکل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قوام ہونے کا مطلب اتھارٹی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے. آخر میں 5واں حق کہ عورت کے ساتھ عدل کرنے کا حکم ہے. یہ اس مرد کے اوپر فرض ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں. آیہ نمبر 129 میں فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور ہرگز نہ تم مائل ہو جا مکمل ایک ہی طرف اور چھوڑ دو دوسری کو لٹکتی ہوئی. یہاں پر ملٹیپل وائفز ہونے کی صورت میں عدل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے کہ تم عدل کر سکو درمیان بیویوں کے. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ایک کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو پھر اصلاح کرو اور تقوی رکھو،
اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اس کا شوہر عدل کرے بیویوں کے درمیان اینڈ فزیکل نیڈس کی ذمہ داری اٹھائے۔ اچھا، تو یہ 5 عورتوں کے حقوق ہیں جو مرد پر فرض ہے ہمیں دینا، لیکن کیا عورتوں کے بھی کچھ فرائض ہیں؟ ہاں بالکل عائزہ، اسی طرح عورتوں کے بھی فرائض ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور حفاظت والیاں ہیں غیبانہ۔ یہاں عورتوں کے کل ملا کر 3 فرائض ہیں۔ پہلی، نیک ہونا۔ نیک ہونا ایک عورت پر فرض ہے، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی بننا جو کہ اللہ کے اصولوں پر چلتی ہو، ان کو وائلیٹ نہ کرتی ہو۔ دوسرا، شوہر کی فرما برداری بیوی پر فرض ہے جب تک شوہر اللہ کے اصولوں پر چلتا ہو۔ اگر کوئی ایسی بات کر دے جو کہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہو تو وہاں پر شوہر کی فرما برداری فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا، حفاظت کرتی ہیں غائبانہ، مطلب شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کے ٹرسٹ کی حفاظت کرنا اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ سب ایک عورت پر فرض ہے۔ اور سبحان اللہ، عورتوں کے سورہ نساء میں اتنے حقوق اور فرض بس 3۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کے لیے بہت آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ تو عورتوں کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ دانی اسلام تو اتنے حقوق دیتا ہے لیکن معاشرہ نہیں دیتا۔ لوگوں کو پہچاننے میں ہی پوری زندگی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کون مخلص کون منافق نکلتا ہے۔ عائزہ، اس کا جواب بھی میں تمہیں سورہ نساء کی روشنی میں ہی دوں گی۔ منافقین کے بارے میں تو ایکسکلوزیولی اس سورہ میں ذکر ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ نارسسسٹک لوگ، فیک فرینڈز اور سیلفش لوگ، بہت سارے اور طرح کے لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ہے جن سے ہمارا بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آیا نمبر 37 میں سیلفش لوگوں کے بارے میں اویئر کیا جا رہا ہے کہ نہ تو صرف وہ خود بخیلی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی پر اکساتے ہیں، مطلب استطاعت رکھتے ہوئے بھی وہ خرچ نہیں کرتے۔ اور اگلی آیا نمبر 38 اور 39 میں بیان کیا کہ یہی لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ شو آف کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ مطلب ایک بخیل شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ دوسرا، آیا نمبر 46 میں نافرمان اور مینیپولیٹرز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہاں پر یہودیوں کی بات کی گئی ہے کہ کیسے وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو انسیکیور فیل کراتے تھے تاکہ وہ بھی اس برائی میں شریک ہو جائیں پیئر پریشر کے زور سے۔ مثلاً اگر ایک عورت حجاب لیتی ہے تو دوسری عورت آ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے کہ وہ کس طرح حجاب لیتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی اور فلاں فلاں، اس طرح وہ برائی کے لیے اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور تیسرا ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے آیا نمبر 49 میں، سیلف گلوریفائڈ اور سیلف سینٹرڈ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں سے اپنی تعریف نکلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اٹینشن سیکر بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان کی تعریف نہ کرو تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ اور تیسرا، حاسدوں کے بارے میں ذکر ہے آیا نمبر 51 سے لے کے 53 تک کہ وہ لوگ حسد میں آ کر کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں، چاہے ان کو جادو کرنا پڑے، چاہے ان کو طاغوتی نظام فالو کرنا پڑے۔ اگر وہ کسی سے حسد کرتے ہیں اور وہ انسان صحیح راستے پہ ہو تو وہ اس کے خلاف اپنا ایمان تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کانٹیکسٹ یہودیوں کے بارے میں دیا گیا تھا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد میں آ کر قریش مکہ کو ان کے خلاف کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ بھی ایک خدا کو مانتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاسد کی زبان اس کے عمل کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب انہی لوگوں کو لیڈرشپ ملتی ہے تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی حصہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ لوگ حاسد اور بخیل لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ آیت نمبر 60 سے لے کے 65 تک منافقین کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے۔ اچھا، منافقین بھی کافی سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے اصولوں کو بدل دیتے ہیں، مطلب اللہ کے سسٹم کو رد کر کے طاغوتی فیصلہ کرنا، اور بہت دعوے سے کہتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھاگتے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں۔ منافقین وہیں پر پائے جائیں گے جہاں پر ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر انہی لوگوں کو کہیں اور سے دھوکہ ملتا ہے تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہی تھے، ہم تو آپ کے پاس ہی آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو جانتا تھا۔
منافقین کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے، ایک طریقہ ہے کہ ان کو کس طرح سپاٹ کیا جائے، کہ یہ نہ تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کسی قسم کا بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، اپنی اصلاح کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنتے، اور جہاں ان کی مطلب کی بات نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ان لوگوں سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے پاس واپس آتے ہیں جب ان کو کوئی اور سہارا نہ ملے۔ تو آئزہ، اگر تمہیں اس طرح کے لوگ ملے تو سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے، اور ان پر کبھی ٹرسٹ نہ کرنا۔ اچھا، ایک اور جگہ بھی منافقین کے بارے میں بتایا گیا، آیا نمبر 72 سے لے کر 77 تک، کہ دے آر اپرچونسٹ، یہ وہ فیک فرینڈز ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کا فائدہ نہیں دیکھ سکتے، نہ آپ کی مشکل میں ساتھ ہوں گے اور نہ ہی آپ کی خوشی میں، یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور انہیں اللہ کا نہیں بلکہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ آیا نمبر 79 میں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ منافقین ہمیشہ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ کوئی پرابلم میری وجہ سے بھی کریٹ ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں who are quick to blame but slow to thank، کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً آپ کو بلیم کر دیں گے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی خیر ہوگی تو وہ کبھی آپ کو ریگارڈ نہیں کریں گے۔ اسی کے ریلیٹڈ آیا نمبر 91 میں بھی ذکر ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی دیر تک نیوٹرل رہتے ہیں، آپ کے سرکل کے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن آیت میں آتا ہے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کہ جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے فتنے کا، مطلب آپ کو نقصان پہنچانے کا، تو وہ بھاگ کے آتے ہیں اس کے لیے، جیسے وہ اس اپرچونٹی کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اینڈ دے آر ویری سیلفش پیپل، کہ وہ موقع پہ دھوکہ دیں گے، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈسپیئر دیم، کہ اس طرح کے لوگوں کو مت چھوڑنا، ان کو ضرور جواب دینا۔ اس کی مزید تاکید لاسٹلی آیا نمبر 141 سے 143 تک کی گئی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، وہ بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مطلب جیسے مسلمانوں کو اگر فتح ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے بھی تمہیں مسلمانوں سے بچا رہے تھے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو بالکل یاد نہیں رکھتے اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ تھی منافقین کی ڈیٹیل سورہ نساء میں، اور ان لوگوں کا انجام اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ منافقین کا تو درجہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ منافقین آپ کو مسجد میں تو ملیں گے لیکن اللہ کے قریب نہیں۔ صحیح بات ہے، دیٹس ایگزیکٹلی what they do۔ سمجھ نہیں آتا ان سے بچیں کیسے۔ یہ منافق کبھی آپ کے سامنے اچھے بنتے لیکن پھر پیٹھ پیچھے ہماری اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ان کو کہیں کیا۔ دانیہ، کیا اس کا حل بھی سورہ نساء میں ہے؟ اس کا جواب بھی سورہ نساء میں ہی ہے، اور یہ آیا نمبر 63 میں 3 سٹیپس بتائے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل دیم۔ پہلا سٹیپ جو کہ فرمایا گیا اعرض عنہم، اعراض کرے ان سے، مطلب کریٹ سم ڈسٹینس ود دیم، اوائڈ میٹنگ دیم فریکوینٹلی، ان کے ساتھ باؤنڈریز رکھ لے تاکہ ان کا شر آپ تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرا سٹیپ وعظہم، اور نصیحت کیجیے انہیں، مطلب ان کو پرسنلی علیحدہ جا کر ایک دفعہ ان کی غلطی سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ غلط ہیں، لیکن پولائٹلی۔ اینڈ دا تھرڈ سٹیپ وچ از دا لاسٹ سٹیپ قولا بلیغا، کہ ان سے دل تک پہنچنے والی پر اثر بات کرو، مطلب دا ورڈز شوڈ بی پریسائز اینڈ افیکٹو۔ اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی انرجی اور موڈ کو گیدر کر کے ان سے حکمت سے بات کرنی ہے، مطلب کوئی پرسنل اٹیک نہیں مارنا، کوئی ہرٹفل بات نہیں کرنی، ان کو ان کے کام کا کانسیکوینس بتا دو، جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نگیٹیوٹی تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دے گی، تمہیں بڑے گناہوں تک لے کے جا سکتی ہے، اور ان سے تب بات کرو جب وہ واقعی تمہاری بات سننا چاہیں۔ اینڈ یور ایڈوائس شوڈ بی افیکٹو، لٹل، رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، رائٹ اوے، اور اگر وہ تمہاری بات سمجھ جائیں اور اپنی غلطی کا ازالہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، آپ سے شرمندہ ہوئیں، تو پھر آپ کو ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کیس وہ نہ مانے اور اپنی ہٹ درمیوں سے باز نہ آئے، تو آیا نمبر 89 میں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ نہ تم بناؤ ان کو اپنا دوست یا مددگار جب تک کہ وہ ہجرت کر جائیں،
کس چیز سے ہجرت کر جائیں؟ مطلب اپنے نفاق سے. اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دے then do not despair them. ان کا جواب دو اور ان سے دوری اختیار کر لو. اسلام ہمیں اپنے دشمن کے خلاف چپ رہنا نہیں سکھاتا بلکہ اپنے لیے سٹینڈ لینا سکھاتا ہے. یار دانیہ I'm so happy to learn all of this. الحمدللہ. مجھے تو نا کیوریاسٹی ہو رہی ہے کہ سورہ نساء میں اور کیا کیا بیان ہے. کیا تم مجھے ایک اوور ویو دے سکتی ہو؟ وائی ناٹ آئزہ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. آئی ووڈ لو ٹو ایکچولی. انفیکٹ میں نے یہ سورہ ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے اپنے قرآن میٹس کے ساتھ. تو سورہ نساء ایک مدنی سورہ ہے جس کی کل آیات 176 ہے. یہ جنگ احد کے بعد ایک سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے آئی تھی. اس کا مین پلر تقوی ہے جس کا پرپس کمیونٹی میں جسٹس ہے. اس سورہ کے نا 4 پارٹس ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی سب سے پہلی آیا کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی پہلی آیا نہ کہ سورہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بلکہ پوری انسانیت کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. سورہ شروع ہی سب انسانوں کو مخاطب کر کے ہو رہی ہے. مطلب کہ یا ایھا الناس، ناس سے کون مراد ہے؟ سب انسان، بے شک مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، ہندو ہو، بے شک سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سب انسانوں کو ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا. مطلب ہم سب ایک جان سے بنائے گئے ہیں، ہم سب کی روح ایک ہی تھی، وہ تھی آدم علیہ السلام. چاہے جس رنگ، نسل، مذہب کے انسان ہوں، but we all have one thing in common, which is that we are created from one soul. We all are children of Adam علیہ السلام who was created by Allah subhanahu wa ta'ala. جس کا مطلب ہے کہ ہم سب برابر ہیں. There is no superiority left. کیونکہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور سب کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی سے ان کی زوج حوا علیہ السلام بنائی، اور پھر ان سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کیے. یہاں پر ہمیں ایک بہت خوبصورت فریم ورک ملتا ہے. جیسے ہم کبھی آئیڈینٹی کرائسس میں جاتے ہیں نا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے جو ایک جان سے پیدا ہوا، جس طرح میرے ارد گرد سب پیدا ہوئے، سب کا فیملی ٹری آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. ہم اصل میں سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا آنر ہے. اور انہوں نے کیوں ہمیں پیدا کیا اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس رب سے، تقوی اختیار کرو. اور کیوں کریں؟ تاکہ کوئی ایک دوسرے سے سپیریئر نہ ہو سکے، کوئی کسی کو اپریس نہ کر سکے، اور مائنڈفل رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کے باس ہیں. یہ کامنالٹی ہے ہم سب انسانوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ایک جان سے بنے ہیں، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام ہیں، اور ہم سب کو تقوی کا حکم ہے. یہ کامنالٹی یاد رکھنی ہے آگے آنے والی آیتوں کے لیے. اسی آیت میں ایک اور دفعہ تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو رحم کے معاملے میں. مطلب خونی رشتے جس سے فیملی ٹائز بنتے ہیں، یہ اسٹرانگسٹ یونٹ ہے سوسائٹی کا. اس فاؤنڈیشن کو بلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، اور دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. مرد عورت کے رحم کو آنر کرے اور اس کا خیال کرے فار کیرنگ سچ اے بگ رسپانسبلٹی. وہ اس کو تانے نہیں مار سکتا، اس کو ابیوز نہیں کر سکتا. اور عورت کو تو مرد سے بھی زیادہ تقوی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شی ہیو ٹو چوز کہ وہ کس کو اپنے رحم سے جوڑے. ان اے نٹ شیل، بی ویری کیئرفل اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن آف میرج ایز اٹ افیکٹس دا ہول سوسائٹی دین. اور اللہ ہم سب پر نگران ہے. دیٹس وائی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. تو یہ تھی پہلی آیت. اسٹرانگ انف، ہاں؟ آئی ہوپ تم تھکی نہیں ہوگی، لیکن چلو اب ہم چلتے ہیں اس کے پارٹس میں. تو پہلا پارٹ جس میں کور فاؤنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہے وہ آیا نمبر 1 till 42 تک ہے. اس پارٹ میں اللہ نے تقوی کا حکم دینے کے بعد یتیموں کا حق، عورتوں کے حق مہر کا حق، مردوں پر 4 شادیوں کی لمٹ لگانا، کیونکہ پہلے تو مرد ان گنت شادی کرتے تھے، پھر وراثت کی تقسیم، پھر عورتوں کے مہر ان سے واپس نہیں لے سکتے، پھر محرم رشتوں کی اویئرنیس، پھر غلام لڑکیوں سے شادی کرنے اور ان کے حقوق، حسد سے بچنے کا حکم، مردوں کی ذمہ داری، عورتوں کے حقوق اور فرائض، پھر حقوق العباد کی بات کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور آخرت کا منظر. پارٹ واز آل اباؤٹ preparing the inner core and setting the foundations. دوسرا پارٹ آیا نمبر 43 سے لے کے 104 تک ہے، جس میں سوشل لائف ڈیلنگ کے بارے میں بات کی گئی ہے.
یہاں بات ہائیجین سے شروع ہوئی کہ نشے اور جنابت کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے. غسل اور تیمم کو بتایا گیا. پھر منافقین کی بات کی گئی کہ ان سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. پھر جہاد کا حکم آیا اور منافقین ایکسپوز ہو گئے اور مومنین کو منافقین سے الرٹ کیا گیا کہ اگر وہ تم پر حملہ کرے تو اپنا ڈیفینس تیار رکھنا ہے. پھر لیڈرشپ کی بات کی گئی اور اس کی مثال آئیڈیل لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی. پھر سلام کرنے کے ایٹیکیٹ سکھائے گئے اور پھر اچھی اور بری سفارش کے بارے میں بتایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ کس سے جنگ کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے. اگر ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کی کیا دیت ہوگی اور اگر جان کے قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی. اور پھر ہجرت کا حکم آیا, اس کے فائدے بتائے گئے اور پھر قصر نماز کے بارے میں بھی بتایا گیا سفر اور جنگ کی صورت میں. So this part was all about filtering out the bad people and getting clarity of our actions. اس کلیئرٹی کے بعد آئیڈیالوجیکل لیول پر کلیئرٹی آنا بھی ضروری تھی. تو تھرڈ پارٹ اسی بارے میں بیان ہے, آیا نمبر 105 سے لے کے 135 تک. یہاں پر تحقیق کے بغیر کسی پر الزام لگانے سے وارننگ دی جا رہی ہے اور پھر شرک سے بھی وارن کیا جا رہا ہے کیونکہ سب معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں. اور یہ بات نہ صرف یہودی یا عیسائی کو کی جا رہی ہے بلکہ ایمان والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے. اور پھر جنت میں جانے کے کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے which is عمل الصالحات, اور وہ کیا ہے, فالوئنگ the footsteps of ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل ہیں, مطلب بیسٹ فرینڈ. فردر پھر سے تقوی کی بات کی جا رہی ہے, اینڈ گیس واٹ کس بارے میں, بیوی کے ساتھ عدل اور صلاح کے معاملے میں. نوٹس ہاؤ تقوی از ریپیٹڈلی مینشنڈ اسپیشلی فار ڈیلنگ ود وومن. اس پارٹ میں آئیڈیالوجی کلیئر کی جا رہی ہے, دیر از نو روم فار فالسہڈ بٹ آف کورس وی آلسو نیڈ اے پریکٹیکل پلان. یہ چوتھے پارٹ میں بتایا گیا. آیا نمبر 135 سے لے کے 176 تک ایک یونیورسل کال اور پریکٹیکل ری انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حق حق ہے اور آپ نے حق کے لیے ہی کھڑا ہونا ہے چاہے آپ کے آگے کوئی بھی ہو, اور کسی بھی غلط گیدرنگ یا غلط انفلوئنس پہ نہیں جانا, اسپیشلی وہاں پر جہاں پہ اسلام کو بیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ کرنا کیا ہے, مومن بننا ہے جو توبہ کرتا ہے, اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے اور اپنے دین میں خالص ہوتا ہے, اسی کو اجر عظیم ملتا ہے. اور منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جاتا ہے. یہاں پہ آئرنی دیکھی ہے مومن اور منافق کی, زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر بتایا گیا کہ ہم اللہ اور رسول کے کمانڈمنٹس میں فرق نہیں کر سکتے. اور پھر جیوز کو ایکسپوز کیا گیا کہ ان کی ہسٹری میں کتنے برے ڈیڈز تھے, کس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برا کیا, مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگائے, قتل کیے, کفر کیے اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتے گئے, اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. یہاں ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہم نے ان جیسا نہیں بننا بلکہ راسخ لوگوں کی طرح بننا ہے جن کے پاس اوتھینٹک نالج ہوتا ہے, ایمان کے پکے ہوتے ہیں, اللہ کی نازل کردہ ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, اس ہسٹوریکل ایویڈنس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل کال دے رہے ہیں. پہلے تو کرسچینٹی جو کہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کر کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے بندے تھے اور وہ بھی ایک مسلمان بننا چاہتے تھے. اور فرمایا کہ قرآن کا بھی وہی میسج ہے جو نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, جن کو زبور دی گئی, ان سب کا میسج تھا. which means we all have the same mission. اور فرمایا کہ صرف ایک رب ہے اللہ اور باقی سب اس کی تخلیق ہے, وہی ہے جو آسمان اور زمین اور پورے یونیورس ملٹی ورس کا مالک ہے. This is a universal call کہ whatever you do you'll get back to Allah. اور آخری آیت میں کلالہ کا کانسیپٹ بتایا گیا جو کہ ایک ریکیپ تھا وراثت کی تقسیم کے بارے میں. اچھا, یہاں ہمارے سارے پارٹس کور ہوتے ہیں, لیکن تمہیں یاد ہے کہ میں نے شروع میں کامنالٹی کی بات کی تھی کہ کیسے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور ایک ہی حکم دیا تقوی کا. تو اینڈ پہ ایک ہی میسج کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر کتاب کا ایک ہی پیغام ہے اور وہی قرآن کا بھی ہے. You see the symmetry here کہ کیسے ایک کامن نوٹ پہ بات شروع ہوئی تھی اور ایک کامن نوٹ پر ہی بات ختم ہو رہی ہے, as if we all have the same purpose and telling that Islam is the ultimate call of the universe. تو اگر ہم اس کو مزید سمرائز کریں تو پہلا پارٹ انر فاؤنڈیشن سیٹ کرتا ہے, دوسرا پارٹ اس کی آؤٹر فاؤنڈیشن سیٹ کرتا ہے, اور پھر تیسرے پارٹ میں آئیڈیالوجی کلیئر کی جا رہی ہے کہ now you're capable to understand the bigger problem. اور پھر لاسٹ پارٹ میں سارے ریکیپس کر کے یونیورسل لیول پر لا سیٹ کر دیا گیا کہ شروع سے لے کر آخر تک یہی کال آف ایکشن ہے, اور یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے جس میں ایک بھی سٹیپ مس نہیں کیا جا سکتا اور else you lose the balance. تو یہ تھی سورہ نساء کی سمری.